وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اس سورت کا موضوع بنیادی طور پر عقائد اور ایمان کے بنیادی ارکان اور قرآن کریم کے حوالے سے خاص طور پر بحث کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ جسے تکذیب کرنے والا کہا گیا اور دوسرا گروہ تصدیق کرنے والا قرار دیا گیا۔ تکذیب کرنے والے گروہ کو کافر کہا جاتا ہے اور تصدیق کرنے والے گروہ کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کافر ہیں، تکذیب کرنے والا گروہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو تصدیق کرنے والے اہل ایمان ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار اور مشرکین کا ایک عجیب مطالبہ، اس کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا او بدله، کہ جو ہمارے ساتھ ملاقات یعنی قیامت پر یقین اور اعتقاد نہیں رکھتے، وہ یہ عجیب مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر لیں، اس لیے کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی شناعت اور قباحت بیان کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں یہ والا قرآن قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کے سامنے جہاں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا، وہاں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی عظمت کو بھی اور آپ کی نبوت کے دلائل کو بھی بیان کیا گیا، اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان زندگی کے 40 سال گزارے، اور آپ نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو آپ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کوسچن ریز کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی کی 40 بہاریں تمہارے درمیان گزاری ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو ان سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ ہم نے نہیں سنا، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ جب ہرقل کی بارگاہ میں گئے اور وہاں اس نے ان کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو باوجود کافر اور مشرک ہونے کے ابو سفیان نے واضح طور پر اس حقیقت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو ہرقل نے اس موقع پر وہ تاریخی جملہ کہا کہ جو شخص عام معاملات میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور پھر یہاں کہا گیا کہ یہ قرآن آپ اپنی طرف سے بنا کے نہیں لاتے، آپ کسی سے پڑھ کے نہیں آتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی سے سیکھ کے نہیں آتے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے،
اور اس میں تبدیلی اور اس کے اندر کوئی تغیر اور کمی بیشی کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مطالبہ بالکل سراسر غلط مطالبہ ہے، اور ان کو کہا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو فالو کریں۔ اور پھر یہاں پر قرآن کریم کے حوالے سے ان کو ایک چیلنج بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے لایا ہے، تو تمہارے اندر اس دور کے سب سے بڑے شعراء اور سب سے بڑے ادیب پائے جاتے ہیں جن کو اپنے شعر اور ادب کے اوپر ناز اور فخر ہے، تم ان سب کو بلاؤ۔ قل ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم بلا سکتے ہو بلاؤ، ان کو جمع کرو اور قرآن کریم جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ تو یقین جانیے کہ قرآن کریم کا یہ چیلنج ان مکہ کے اور مدینہ کے اور حجاز کے ان عربوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ادیب سمجھتے تھے، شاعر سمجھتے تھے، اور آپ ان کے ادب اور شعر گوئی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر سال ان میں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا اور قصائد لکھے جاتے تھے، اور جو سب سے ٹاپ درجے کا قصیدہ ہوتا تھا اسے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی دیوار پر معلق کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے کا کوئی اور قصیدہ نہیں، اور وہ قصیدہ اور وہ شعر کہنے والے شاعر کو سجدے کیے جاتے تھے، اور یوں مسلسل 7 قصیدے بیت اللہ کی دیوار کے اوپر لٹکائے گئے جن کو سبع معلقہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ 7 یعنی قصیدے وہ شعر اور ادب کی معراج اور اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے۔ ان میں سب سے جو آخری شاعر لبید تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب تم شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا ابعد القرآن، کیا قرآن کے نزول کے بعد بھی میں شعر و شاعری کروں گا؟ یعنی قرآن کریم ادب کا اور لغت کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے شاعروں نے شعر تک کہنے چھوڑ دیے کہ قرآن کریم اب نازل ہو چکا ہے۔ تو یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، قرآن نے کہا کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اگر انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو تم اس جیسا کلام بنا سکتے اور اس جیسی صورت بھی بنانے کے اوپر طاقت اور قدرت رکھتے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ان کو یہ چیلنج کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن نے 3 قصے ذکر کیے۔ ان میں سے پہلا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، اور تیسرا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا، اور اسی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں دوبارہ توحید کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ اکیلا تنہا اس کائنات کا مالک ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی کو اپنا معبود، اسی کو مشکل کشا اور اسی کو حاجت روا مانا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الہود ہے۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا گیا اور فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اننی لکم منہ نذیر و بشیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا۔ ابتدائی 2 آیات کے اندر توحید اور رسالت کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے مشرکین اور منافقین کے جو اسلام کے خلاف سازشیں تھی اور وہ باہمی آپس میں بیٹھ کر
جو گفت و شنید کرتے تھے اور سازشیں کرتے تھے ان کو اس سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ تم اللہ سے کسی بھی معاملے میں چھپ نہیں سکتے۔ منافقین اور مشرکین آپس میں سینے ٹیڑھے کر کے چھپ کے اوپر چادریں ڈال کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو قرآن نے کہا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ وہ جو چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سب سے واقف ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اور پھر یہاں وہ عقیدہ بھی بیان کیا گیا اور کہا کہ زمین کے اوپر جتنی رینگنے والی چیزیں ہیں ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سب اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا چیلنج یہاں سورہ ہود میں مشرکین اور منافقین کو کیا گیا اور کہا گیا ام یقولون افتراہ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ تم اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر ان کو اس طرح کا چیلنج کیا گیا۔ پہلے فرمایا کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آؤ، جب وہ اس پر قادر نہیں ہوئے تو قرآن نے کہا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ جب انہوں نے اس چیلنج کو بھی قبول نہیں کیا تو قرآن نے کہا کہ اس قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ، وہ اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہوئے۔ اور پھر کہا گیا کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کی لا ریب اور آخری کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں شک و شبے کی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کر کے اہل ایمان کو دعوت فکر دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ تم سے پہلی قومیں قوت میں، طاقت میں، عمر میں، حشمت میں، عظمت میں وہ تم سے بڑھ کر تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور ان کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ لہٰذا تم بھی اگر اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلتے رہو گے اور اللہ کو راضی نہیں کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر سکتے ہو۔ لہٰذا توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی نافرمانی والی روش سے باز آ جاؤ۔ اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ